خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ماخذ ہے straightline.pdf جی جو کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں سیدھی لکیروں پر فوکس کرتا ہے۔ بالکل، یہ خاص طور پر JEE مینز اور ایڈوانس کی تیاری کرنے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اس میں سے جو اہم نکات ہیں، جو فارمولے ہیں اور ان کے پیچھے جو بنیادی خیالات ہیں نا، جی ان کو ذرا آسان دلچسپ انداز میں سمجھیں، گویا کہ ہم جیومیٹری کو الجبرا کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹ سسٹم اصل میں ہے کیا۔ جی دیکھیں، کوآرڈینیٹ جیومیٹری بنیادی طور پر جیومیٹری کے جو مسائل ہیں نا، ان کو الجبرا سے حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ہم شکلوں کو نمبروں اور مساواتوں کی مدد سے بیان کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہے کارٹیشین کوآرڈینیٹ سسٹم۔ اچھا، یعنی وہی ایکس ایکسس اور وائی ایکسس والا سسٹم جو ہم گراف پیپر پر بناتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ دو عمودی لکیریں ہوتی ہیں، ایک افقی یعنی ایکس ایکسس اور ایک عمودی وائی ایکسس۔ ٹھیک۔ یہ دونوں ایک نقطے او پر ملتی ہیں جسے ہم مبدا یا اوریجن کہتے ہیں۔ اب کسی بھی نقطے کا پتہ اس سسٹم میں دو نمبروں سے دیا جاتا ہے، یعنی ایکس کوما وائی۔ ٹھیک ہے۔ ایکس جسے ایبسیسا کہتے ہیں وہ وائی ایکسس سے اس کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وائی یعنی آرڈینیٹ وہ ایکس ایکسس سے فاصلہ ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی نقطہ ایکس ایکسس پر ہو تو اس کا وائی 0 ہوگا، اور اگر وائی ایکسس پر ہے تو ایکس 0 ہوگا، اور مبدا وہ تو خود 0,0 ہے۔ صحیح ہے۔ ماخذ میں ایک لیٹس پوائنٹ کا بھی ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی خاص قسم کا نقطہ؟ ہاں، خاص تو نہیں، بس ایک تعریف ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس دونوں صحیح عدد ہوں، یعنی انٹیجرز۔ اچھا، جیسے 2,-5 ایک لیٹس پوائنٹ ہے، لیکن 1.5,3 نہیں، کیونکہ 1.5 صحیح عدد نہیں۔ اوہ ٹھیک ہے، یہ کبھی کبھی کچھ خاص مسائل میں کام آتا ہے، جیسے نمبر تھیوری میں۔ سمجھ گیا۔ اچھا، کیا نکات بتانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، ایک اور بڑا کارآمد نظام ہے پولر کوآرڈینیٹس کا۔ پولر کوآرڈینیٹس؟ جی، یہاں ہم نقطے کا پتہ ایکس کوما وائی سے نہیں بتاتے، بلکہ آر کوما تھیٹا سے بتاتے ہیں۔ آر کوما تھیٹا، یہ کیا ہے؟ آر جو ہے وہ مبدا یعنی پول سے نقطے کا سیدھا فاصلہ ہے، اوکے۔ اور تھیٹا ایک مقررہ لکیر ہوتی ہے جسے ابتدائی لکیر کہتے ہیں، عام طور پر مثبت ایکس ایکسس۔ اس سے اس فاصلے والی لکیر کا زاویہ ہے۔ اچھا، جیسے نقشے پر بتاتے ہیں کہ مرکز سے اتنے کلومیٹر اس سمت میں۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ جیسے آپ کہیں مرکز سے 5 کلومیٹر دور شمال مشرق کی سمت میں، وہ ایک طرح سے پولر کوآرڈینیٹس ہیں۔ زبردست۔ تو یہ کارٹیزین ایکس کوما وائی اور پولر آر کوما تھیٹا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے؟ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں تبدیلی بھی بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس پولر آر کوما تھیٹا ہیں تو ایکس نکالنے کے لیے ایکس ایکولز آر کوس تھیٹا، اور وائی کے لیے وائی ایکولز آر سائن تھیٹا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کارٹیشین ایکس کوما وائی ہیں تو آر نکالنا تو سیدھا پائتھاگورن تھیورم ہے، آر از اکول ٹو انڈر روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے۔ اور تھیٹا کے لیے تھیٹا از اکول ٹو ٹین انورس وائی اپون ایکس۔ بس یہاں تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زاویہ کس رب میں ہے۔ ماخذ میں مثال بھی ہے، جیسے √3,1 کارٹیزین میں ہے تو حساب لگائیں تو r از اکول ٹو 2 اور تھیٹا از اکول ٹو π6 بنتا ہے، یعنی پولر میں 2,π6۔ صحیح۔ یہ تو بنیادی نقشہ سمجھ آ گیا۔ اب اس نقشے پر فاصلے کیسے ناپیں؟ یقیناً کوئی فارمولا ہوگا؟ جی، فاصلے کا فارمولا یعنی ڈسٹنس فارمولا، یہ شاید سب سے بنیادی ٹولز میں سے ایک ہے۔ کیا ہے وہ؟ دو نکات ہیں، مان لیں Pxy1 اور Qx2y2، تو ان کے درمیان فاصلہ PQ برابر ہے √x2 - x1 کا ہول اسکوائر پلس y2 - y1 کا ہول اسکوائر۔ اچھا، یہ تو دیکھا بھالا لگتا ہے۔ ہاں، یہ دراصل پائتھاگورن تھیورم ہی ہے، بس کوآرڈینیٹ سسٹم پر لاگو کیا ہوا ہے۔ x2 - x1 اور y2 - y1 ایک قائم الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر پولر کوآرڈینیٹس میں فاصلہ نکالنا ہو، اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ A r1 θ1 اور B
R2 θ2 हो तो फासला AB बराबर है √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ1 θ2 के। ओह, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। जी, ये कोसाइन रूल या कोसाइन कानून से निकलता है, या आप कार्टेशियन फॉर्मूले में x और y की पोलर वैल्यूज डालकर भी इसे निकाल सकते हैं। माखिस की मिसाल 2 इसी पर है। माखिस की मिसाल 3 में एक दिलचस्प मसला था। एक ऐसा नुक्ता ढूंढना जो दो दिए गए नुकात से बराबर फासले पर हो और उसके x और y कोऑर्डिनेट्स भी बराबर हो। जी, ये फासले के फॉर्मूले का एक अच्छा अमली इस्तेमाल है। हाँ, लगता तो है। और ये लोकस के तस्वुर की तरफ भी इशारा करता है, जिस पर हम शायद बाद में बात करेंगे। अच्छा। अगर नुक्ता P K है क्योंकि x = y दिया है और वो a 1,0 और b 0,3 से बराबर फासले पर है, तो शर्त क्या होगी? PA² = PB²। ठीक है। इस शर्त को इस्तेमाल करें तो मसावात बनती है k-1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर = k² प्लस k-3 स्क्वायर। इसे हल करें तो k 2 आ जाता है, यानी नुक्ता 2,2 है। वाह, और आपने कहा ये लोकस से जुड़ा है। हाँ, ये नुक्ता दरअसल लकीर AB के अमूदी ना सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लकीर y = x का तकाते नुक्ता है। समझ गया। अच्छा, फासले के बाद अगला मौजू है लकीरों को बांटने का तरीका, यानी सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या करता है? सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर एक नुक्ता R दो नुकात P x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली लकीर को एक खास निस्बत मान लें m.n में तकसीम करता है, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अच्छा। अगर R लकीर PQ के अंदर है, यानी अंदरूनी तकसीम इंटरनल डिवीजन, तो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये तो एक तरह का औसत लग रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह का वजनी औसत है, जहां m और n वजन है। और अगर वो नुक्ता R लकीर के बाहर हो, यानी बैरूनी तकसीम एक्सटर्नल डिवीजन, इस सूरत में फॉर्मूला तकरीबन वही रहता है, बस n की जगह -n आ जाता है। R बराबर mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ओह, सिर्फ अलामत बदलनी है। जी, और एक बहुत ही आम केस है दरमियानी नुक्ता का, जहां निस्बत 1.1 होती है, यानी m = n = 1। हाँ, वो तो बहुत इस्तेमाल होता है। तब फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूले खास तौर पर मुसल्लस से मुताल्लिक मसाइल हल करने में बहुत काम आते हैं। अच्छा, मुसल्लस का जिक्र आया है तो माखिज़ में इसके कई खास नुकात यानी स्पेशल पॉइंट्स की बात की गई है। सेंट्रॉइड से शुरू करते हैं। जरूर। सेंट्रॉइड, जिसे G से जाहिर करते हैं, वो नुक्ता है जहां मुसल्लस के तीनों मीडियंस मिलते हैं। मीडियंस यानी वो लकीरें जो कोने को मुखालिफ जिला के दरमियानी नुक्ते से मिलाती हैं। बिल्कुल वही। अगर मुसल्लस के कोने वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत ही सादा है। G = x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अच्छा, ये तो बस तीनों कोनों के कोऑर्डिनेट्स का औसत है। जी हाँ, याद रखने में भी बहुत आसान है। ये मुसल्लस का मरकज़े सकल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है। ठीक है, सेंट्रॉइड के बाद है इन सेंटर। इसकी क्या खासियत है? इन सेंटर यानी I वहां बनता है जहां मुसल्लस के तीनों जावियों के ना सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। जावियों के ना सिर्फ। ठीक है। ये उस दायरे का मरकज होता है जो मुसल्लस के अंदर बनता है और तीनों अजला को छूता है, जिसे इन सर्कल कहते हैं। ओह, अंदर वाला दायरा। जी, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लगता है। I = ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ay1
plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. اس میں اے بی سی کیا ہیں؟ یہاں اے بی سی کونوں اے بی سی کے مخالف اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا وزنی اوسط ہی ہے، لیکن یہاں وزن کونوں کے مخالف اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور پھر ایکس سینٹرز بھی ہیں، یہ ان سینٹر سے کیسے مختلف ہوئے؟ ایکس سینٹرز بھی زاویوں کے ناصفوں سے ہی بنتے ہیں، لیکن یہ ان دائروں کے مراکز ہیں جو مثلث کے ایک ضلع کو اور باقی دو اضلاع کے بڑھے ہوئے حصوں کو باہر سے چھوتے ہیں۔ انہیں ایکس سرکلز کہتے ہیں۔ باہر سے چھونے والے دائرے کتنے ہوتے ہیں یہ؟ ہر مثلث کے 3 ایکس سینٹر ہوتے ہیں، ہر ضلع کے لیے ایک۔ ان کے فارمولے بالکل ان سینٹر جیسے ہی ہیں، بس جس ضلع کو دائرہ باہر سے چھو رہا ہوتا ہے فارمولے میں اس کی لمبائی منفی علامت کے ساتھ آتی ہے۔ اوکے، ماخذ میں 2 اور اہم نقاط کا ذکر ہے، سرکم سینٹر او اور آرتھو سینٹر ایچ۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، سرکم سینٹر او وہ نقطہ ہے جہاں اضلاع کے عمودی ناصف یعنی پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز ملتے ہیں۔ اضلاع کے ناصف؟ ٹھیک ہے، یہ اس دائرے کا مرکز ہے جو مثلث کے تینوں کونوں سے گزرتا ہے، سرکم سرکل۔ اسی لیے اس کا فاصلہ تینوں کونوں سے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، اور قائم الزاویہ مثلث میں؟ قائم الزاویہ مثلث میں یہ بہت خاص جگہ پر ہوتا ہے، وتر کے بالکل درمیان میں۔ یہ یاد رکھنا مفید ہے۔ ضرور۔ اور آرتھو سینٹر؟ آرتھو سینٹر ایچ وہاں بنتا ہے جہاں مثلث کے تینوں ارتفاع یعنی الٹیٹیوڈز ملتے ہیں۔ ارتفاع یعنی ہر کونے سے مخالف ضلع پر کھینچا گیا عمود، پرپینڈیکولر۔ جی بالکل، جہاں یہ تینوں عمود ملتے ہیں وہ آرتھو سینٹر ہے۔ یہ سب نقاط اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن کیا ان میں آپس میں بھی کوئی دلچسپ تعلق ہے؟ ماخذ میں آئلر لائن کا ذکر تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی خوبصورت نتیجہ ہے۔ کسی بھی مثلث میں سوائے مساوی الاضلاع مثلث کے آرتھو سینٹر ایچ، سینٹروئڈ جی اور سرکم سینٹر او، یہ تینوں ہمیشہ ایک ہی سیدھی لکیر پر ہوتے ہیں۔ واقعی؟ ایک ہی لائن پر؟ جی ہاں، اسی لکیر کو آئلر لائن کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ سینٹروئڈ جی ہمیشہ آرتھو سینٹر اور سرکم سینٹر کو ملانے والی اس لکیر کو 2.1 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔ 2.1 کی نسبت میں؟ مطلب ایچ اور جی کے درمیان فاصلہ جی اور او کے درمیان فاصلے کا دگنا ہوتا ہے۔ ایچ جی از ایکولز ٹو 2GO۔ یہ JEE کے مسائل میں اکثر کام آتا ہے۔ کمال ہے۔ اور مساوی الاضلاع مثلث میں تو یہ سب نقاط ایچ، جی، او اور ان سینٹر آئی بھی سب ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی جیومیٹری کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، اب مثلث کے رقبے کی بات کرتے ہیں۔ کیا کوآرڈینیٹ سے رقبہ نکالنا آسان ہے؟ بہت آسان۔ اگر کونے x1 y1 x2 y2 اور x3 y3 ہیں تو رقبے کا فارمولا ہے ڈیلٹا ایکولز 1.5 x1 y2 y3 پلس x2 y3 y1 پلس x3 y1 y2۔ یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ کوئی اور شکل بھی ہے اس کی؟ ہاں، اسے ڈٹرمننٹ کی شکل میں بھی یاد رکھتے ہیں، جو شاید زیادہ آسان لگے۔ ڈیلٹا ایکولز 1.5 ڈٹرمننٹ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1۔ اچھا، ڈٹرمننٹ والا فارم، ٹھیک ہے۔ یہاں ڈٹرمننٹ بنیادی طور پر ایک حسابی طریقہ ہے جو ان 9 نمبروں سے ایک ویلیو نکالتا ہے۔ اس فارمولے کا ایک اہم استعمال تو یقیناً یہ ہوگا کہ پتہ چلایا جائے کہ 3 نقاط خط کولینئر ہیں یا نہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اگر 3 نقاط ایک ہی لکیر پر ہیں تو وہ مثلث تو بنا ہی نہیں سکتے، مطلب ان سے بننے والے مثلث کا رقبہ 0 ہوگا۔ تو بس فارمولے میں ڈالیں، جواب 0 آئے تو وہ ایک لائن میں ہے۔ جی ہاں، یہ ہم خطی ثابت کرنے کا ایک بہت عام طریقہ ہے۔ JEU میں اکثر یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اب ایک اور بنیادی تصور پر آتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لوکس۔ یہ کیا چیز ہے؟ لوکس کا مطلب ہے راستہ یا مجموعہ۔ یہ ان تمام ممکنہ نقاط کا سیٹ ہوتا ہے جو کسی خاص جیومیٹریائی شرط یا قانون پر پورا اترتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایک مستقل نقطے سے ہمیشہ 5 یونٹ کے فاصلے پر رہنے والے تمام نقاط کا لوکس کیا ہوگا؟ ایک دائرہ؟ بالکل،
ایک دائرہ جس کا مرکز وہ مستقل نقطہ ہے اور رداس 5 ہے، یا دو مستقل نقاط سے ہمیشہ برابر فاصلے پر رہنے والے نقطے کا لوکس؟ وہ ان دو نقاط کو ملانے والی لکیر کا عمودی ناصف؟ شاباش، بالکل وہی۔ تو لوکس کا تصور ہمیں جیومیٹریائی شرائط کو الجبرائی مساواتوں میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ اور کسی لوکس کی مساوات کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے؟ ہاں، ایک عام طریقہ کار ہے۔ پہلے جس نقطے کا لوکس چاہیے اسے h, k فرض کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو شرط دی گئی ہے اسے h اور k پر لاگو کریں، جس سے ایک مساوات بنے گی۔ 3 اگر اس مساوات میں h اور k کے علاوہ کوئی اور بدلنے والی چیز یعنی پیرامیٹر ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی صرف h اور k میں مساوات لانی ہے؟ جی ہاں۔ چوتھا، آخر میں h کو x سے اور k کو y سے بدل دیں، یہی آپ کے لوکس کی مساوات ہے۔ زبردست۔ ماخذ میں مثالیں بھی ہوں گی اس کی؟ جی، مثال 6 اور 7 اسی پر ہیں۔ جیسے ایک نقطے کا لوکس جس کا فاصلہ ایک خاص نقطے سے اس کے ایکس ایکسس سے فاصلے کا دگنا ہو، یا کسی مثلث کے سینٹروئڈ کا لوکس اگر اس کے کونے کسی طرح بدل رہے ہوں۔ بہت خوب۔ اب ہم اس سارے علم کو استعمال کرتے ہوئے سیدھی لکیر اسٹریٹ لائن پر آتے ہیں۔ اس کی کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں کیا تعریف ہے؟ سیدھی لکیر خود بھی ایک لوکس ہے۔ یہ ایسے نکات کا مجموعہ ہے کہ اگر آپ اس لکیر پر کوئی بھی دو نکات لے لیں تو ان کو ملانے والے حصے کا جھکاؤ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ جھکاؤ یعنی وہ زاویہ جو لکیر ایکس ایکسس کے ساتھ بناتی ہے؟ جی ہاں، مثبت ایکس ایکسس کے ساتھ بننے والا زاویہ تھیٹا جو 0 ڈگری سے 180 ڈگری تک ہوتا ہے، اور ڈھلان یا سلوپ m اسی زاویے کا ٹینجنٹ ہے، m برابر tan تھیٹا۔ اچھا، تو ڈھلان بتاتی ہے کہ لکیر کتنی سٹیپ ہے؟ بالکل، کتنی تیزی سے چڑھ یا اتر رہی ہے۔ ایکس ایکسس کی ڈھلان 0 ہے، کوئی چڑھائی نہیں ہے، اور وائی ایکسس کی ڈھلان وہ لامحدود یا غیر متعین ہے، انڈیفائنڈ، عمودی چڑھائی۔ ٹھیک ہے۔ اگر لکیر پر دو نقاط معلوم ہوں Px1 y1 اور Qx2 y2 تو ڈھلان نکالنا تو آسان ہوگا۔ بہت آسان۔ m برابر y2 مائنس y1 x2 مائنس x1، یعنی y میں تبدیلی بٹا x میں تبدیلی، جسے رائز اوور رن بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو یاد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر 3 نقاط A B C ہم خط ہیں تو اے بی کی ڈھلان اور بی سی کی ڈھلان برابر ہوگی۔ یہ ہم خطی ثابت کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ صحیح۔ اب ماخذ میں لکیر کی مساوات کی کئی شکلیں دی گئی ہیں، کیا یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے یا ان کا کوئی خاص مقصد ہے؟ دیکھیں، ہر شکل مختلف صورتحال میں کام آتی ہے۔ اہم شکلیں یہ ہیں۔ جی بتائیں۔ ایک، نقطہ ڈھلان شکل، پوائنٹ سلوپ فارم، y-y0 equals mx x0۔ یہ تب استعمال ہوتی ہے جب ایک نقطہ x0 y0 اور ڈھلان m معلوم ہو۔ یہ سب سے بنیادی شکل ہے۔ ٹھیک۔ دو نکاتی شکل، 2 point فارم، y-y1 equals y2 y1 upon x2 x1 x x1۔ یہ تب جب دو نکات معلوم ہو۔ یہ اصل میں پہلی شکل ہی ہے، بس m کی جگہ دو نکات سے ڈھلان نکال کر رکھ دی ہے۔ سمجھ گیا۔ 3، ڈھلان انٹرسیپٹ شکل، سلوپ انٹرسیپٹ فارم، y equals mx plus c۔ سب سے مشہور شاید جب ڈھلان m اور y انٹرسیپٹ یعنی c معلوم ہو۔ گراف بنانے کے لیے بہت آسان۔ ہاں، یہ تو بہت استعمال ہوتی ہے۔ 4، انٹرسیپٹ شکل، انٹرسیپٹ فارم، xa plus yb equals 1۔ جب x انٹرسیپٹ یعنی a اور y انٹرسیپٹ یعنی b معلوم ہو، اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ لکیر محوروں کو کہاں کاٹتی ہے۔ یہ بھی مفید لگتی ہے۔ 5، عمودی شکل، نارمل فارم، x cos alpha plus y sin alpha equals p۔ یہاں p مبدس سے لکیر پر ڈالے گئے عمود کی لمبائی ہے اور الفا وہ زاویہ ہے جو یہ عمود مثبت x ایکسس سے بناتا ہے۔ یہ فاصلوں والے سوالوں میں کام آتی ہے۔ اوکے، اور آخری؟ 6، پیرامیٹرک یا فاصلاتی شکل،
x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये शक्ल लकीर पर किसी नुक्ते x1, y1 से r फासले पर मौजूद निकात के कोऑर्डिनेट्स देती है। ये भी खास फासले पर निकात ढूंढने में बहुत मुफीद है। वाह, तो काफी सारी शक्लें हैं। इन सब को जानना वाकई जरूरी लगता है ताकि मसले के हिसाब से सही टूल इस्तेमाल किया जा सके। जी बिल्कुल। अच्छा, दो लकीरों के मिलने के नुक्ते यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? अगर दो लकीरों की मसावातें मालूम है, मसलन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उनके तकाटो नुक्ते को बस इन मसावातों को बैक वक्त हल करके मालूम किया जा सकता है। जैसे स्कूल में करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और इसी ज़िम्न में मुतवाज़ी, पैरेलल और अमूदी परपेंडिकुलर लकीरों की मसावातें भी अहम हैं। वो कैसे? अगर एक लकीर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो उसके मुतवाज़ी कोई भी लकीर ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0 की शक्ल की होगी। ढलान वही रहती है, सिर्फ मुस्तकिल k बदलता है। ठीक है। और इसके अमूदी कोई भी लकीर bx माइनस ay प्लस k इक्वल 0 की शक्ल की होगी। यानी x और y के कोएफिशिएंट्स बदल जाते हैं और एक की अलामत भी बदल जाती है। अच्छा, ये तो शॉर्टकट जैसा है। जी, काफी काम आता है। माखिज में कुछ और तसव्वुरात का भी जिक्र है, जैसे किसी नुक्ते से लकीर पर अमूद का पांव, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और उस नुक्ते का लकीर में अक्स, इमेज ऑफ अ पॉइंट। जी, उनके बराह रास्त फॉर्मूले मौजूद हैं सेक्शन 7.5 में। ये फॉर्मूले किसी नुक्ते x1, y1 से लकीर ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 तक सबसे छोटा फासला निकालने, जो कि अमूद की लंबाई होती है, या ये मालूम करने में मदद करते हैं कि अगर लकीर एक आईना हो तो नुक्ते का अक्स कहाँ बनेगा। और ये जानना भी मुफीद है कि दो नुकात लकीर के एक ही तरफ हैं या मुखालिफ सिमत में। वो कैसे पता चलता है? बस दोनों नुकात को लकीर की मसावात ax प्लस by प्लस c में डालें। अगर दोनों से मिलने वाली कदरों की अलामत साइन एक जैसी है तो वो एक तरफ हैं, अगर अलामतें मुख्तलिफ हैं तो वो मुखालिफ सिमत में हैं। अच्छा, ये भी कारआमद टिप है। जाविया के नासिफ एंगल बाइसेक्टर्स भी एक अहम मौजू लगते हैं। जी, जब दो लकीरें एक दूसरे को काटती हैं तो वो दो जोड़े जाविये बनाती हैं। हर जोड़े में एक जाविया हादा अक्यूट और दूसरा मुनफरजा ऑब्ट्यूस। ठीक है। जाविया के नासिफ वो लकीरें हैं जो उन जावियों को बिल्कुल आधा करती हैं। उनकी मसावातें निकालने का फॉर्मूला सेक्शन 9 में दिया गया है। और ये कैसे पता चलता है कि कौन सा नासिफ छोटे जाविये का है और कौन सा पड़ेगा? इसके भी तरीके हैं जो लकीरों के कोएफिशिएंट्स पर मुनहसर होते हैं। ये भी मालूम किया जा सकता है कि कौन सा नासिफ मब्दा वाले हिस्से में है। समझ गया। और आखिर में सीधी लकीरों के जोड़े, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का तस्वुर है। ये क्या है? कभी कभी एक ही दो दर्जी मसावात यानी सेकेंड डिग्री इक्वेशन दो सीधी लकीरों को एक साथ जाहिर करती है। एक मसावात दो लकीरें कैसे? खास तौर पर हम जिन्स मसावात ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमेशा मब्दा से गुजरने वाली दो लकीरों का जोड़ा होती है। हमेशा? जी, ये लकीरें हकीकी और अलग होंगी अगर h स्क्वायर ab से बड़ा है, एक ही लकीर होंगी अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, और ख्याली होंगी अगर h स्क्वायर ab, मतलब सिर्फ मब्दा पर मिलेंगी। अच्छा, और इनके दरमियान जाविया? इसका भी फॉर्मूला है और इनके आमूदी होने की शर्त भी सादा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर मसावात हमजिन्स ना हो, यानी उमूमी दो दर्जी मसावात हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वो भी लकीरों का जोड़ा हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त पूरी होना जरूरी है। वो शर्त एक 3/3 डिटर्मिनेंट के सिफर होने के बराबर है। डेल्टा इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर bg स्क्वायर ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओह, ये शर्त याद रखनी होगी। जी, अगर ये शर्त पूरी हो तो वो मसावात दो सीधी लकीरों को जाहिर करती है। इसी सिलसिले में एक अहम तकनीक है हमजिन्स साजी की। हमजिन्स साजी? ये क्या करती है?
یہ ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ یہ کسی کرو اور ایک لکیر کے تقاطع نقاط کو مبدا سے ملانے والی لکیروں کے جوڑے کی مشترکہ مساوات معلوم کرنے کے کام آتا ہے۔ واہ، یہ تو ایڈوانس لگتا ہے۔ تھوڑا سا ہے لیکن بہت مفید ہے۔ آخر میں کوآرڈینیٹ سسٹم کو تبدیل کرنے کا بھی ذکر ہے، منتقلی، ٹرانسلیشن اور گردش، روٹیشن۔ جی، یہ ٹیکنیکیں بعض اوقات مسائل کو آسان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ منتقلی میں ہم مبدا کو کسی نئے نقطے h, k پر لے جاتے ہیں۔ اس سے نقاط کے کوآرڈینیٹس بدل جاتے ہیں۔ x = x پرائم پلس h، y = y پرائم پلس k۔ ٹھیک ہے، اور گردش میں؟ گردش میں ہم محوروں کو کسی زاویے تھیٹا سے گھما دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوآرڈینیٹس تبدیل ہوتے ہیں۔ فارمولے تھوڑے پیچیدہ ہیں۔ x = x پرائم cos تھیٹا مائنس y پرائم سائن تھیٹا، y = x پرائم سائن تھیٹا پلس y پرائم cos تھیٹا۔ ان کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح منتقلی یا گردش سے بعض اوقات مساواتیں بہت آسان شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس سے مسئلہ حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس جائزے کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا آج؟ ہم نے کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی بالکل بنیاد سے شروع کیا، یعنی کارٹیشین اور پولر سسٹم۔ جی۔ پھر ہم نے بنیادی اوزار دیکھے جیسے فاصلہ اور سیکشن فارمولا۔ پھر ہم نے مثلث کے خاص مراکز جیسے سینٹروئڈ، ان سینٹر، سرکم سینٹر، آرتھو سینٹر اور ان کے درمیان وہ دلچسپ تعلق آئلر لائن، اس کو سمجھا۔ ہاں، وہ 2.1 والی نسبت۔ بالکل۔ پھر لوکس کے تصور کو جانا، پھر سیدھی لکیر کی مختلف مساواتیں دیکھیں اور سمجھا کہ ہر ایک کب مفید ہے۔ آخر میں ہم نے کچھ کہہ لیں اعلیٰ تصورات جیسے لکیروں کے جوڑے، زاویہ کے ناصف اور محوروں کی تبدیلی کا جائزہ لیا۔ تو یہ سب مل کے ایک مضبوط بنیاد بناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب مل کر JEE جیسے امتحانات میں سیدھی لکیروں سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تھا ہمارے ماخذ straightline.pdf کا ایک تفصیلی جائزہ، جس کا مقصد تھا ان کلیدی تصورات کو واضح کرنا جو سیدھی لکیر جیومیٹری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام اصول سیدھی لکیروں کے لیے کیسے کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سیدھی لکیروں سے آگے بڑھ کر خمیدہ شکلوں یعنی کروز جیسے دائرہ، پیرابولا یا ایلپس کو دیکھیں تو یہ بنیادی اصول کیسے بدلتے ہیں یا ان پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا ڈھلان کا تصور وہاں بھی اتنا ہی سادہ رہتا ہے؟ کیا فاصلے کے فارمولے ویسے ہی کام کرتے ہیں؟ ان سوالات پر غور کرنا، میرا خیال ہے، کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، بہت خوب۔ تو اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔